بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان محترم، سگریٹ، شراب اور ہیروئن سے بھی بڑھ کر اگر کوئی خطرناک ڈرگز ہمارے بچوں کے لیے ہے تو وہ موبائل کی سکرین ہے، آپ کے لیپ ٹاپ کی سکرین ہے، آپ کے ڈیسک ٹاپ کی سکرین ہے. یعنی سب سے زیادہ خطرناک جو ڈرگز آج بن چکی ہے وہ آپ کی سکرین ہے. یعنی بچے اس سکرین کے اس قدر عادی ہو چکے ہیں. یعنی آپ یہ اندازہ لگا لیں عزیزان محترم کہ ایک بندہ جو چین سموکر ہے، ایک کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا سگریٹ جو بندہ پی رہا ہے روٹین میں، اور اس سگریٹ کے پینے سے جتنی ڈوپامین اس کے اندر پروڈیوس ہو رہی ہے اس سے کہیں زیادہ ڈوپامین اس موبائل کی سکرین سے پروڈیوس ہو رہی ہے. یعنی موبائل کی سکرین جو سکرین ڈرگز ہے اس سے بھی زیادہ ڈوپامین پروڈیوس ہوئی ہے. اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ود دا پیسج آف ٹائم بچے اس سکرین کے اس قدر عادی ہو جاتے ہیں، اس ڈرگ کے اس قدر عادی ہو جاتے ہیں کہ ان کی اس طلب کو پھر یہ سکرین بھی عزیزان محترم پورا نہیں کر پاتی. پھر ہوتا کیا ہے؟ اب مان لیجئے 3-4 سال کا 5 سال کا بچہ ہے یا بچی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بور ہو رہے ہیں. عزیزان محترم یہ بات فہم سے ہی باہر ہے، عقل سے بالا تر ہے کہ ایک بچہ جو 4-5 سال کا ہے اس کے پاس کرنے کو کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. عجیب بات ہے. حالانکہ بچے کے پاس تتلیاں پکڑے، پھول بنائے، رنگ بھرے، مطلب اتنی ساری چیزیں ہیں، اتنے سارے ایکٹیویٹیز ہیں اس کے کرنے کے لیے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ بچہ بور ہو رہا ہے تو اس کی وجہ ہے کہ وہ ڈرگ ایڈکٹ ہو چکا ہے. اب ہوتا کیا ہے؟ جب بچہ ایک ایڈکشن میں پھنس جاتا ہے، وہ ڈوپامین اس کی پوری نہیں ہو رہی ہوتی جو ٹوبیکو کی صورت میں پوری ہو رہی ہوتی ہے، اور سکرین کے ذریعے جب وہ اس کا زیادہ عادی ہو جاتا ہے تو وہ ڈوپامین پوری نہیں ہو رہی ہوتی، اس کا وہ نشہ پورا نہیں ہو رہا تھا، تو پھر وہ بچے کیا کرتے ہیں؟ پھر بچے بے راہ روی کا شکار ہوتے ہیں. آج پیرنٹس کیا کرتے ہیں؟ بچوں کو بہلانے کے لیے، اپنا ٹائم سیو کرنے کے لیے، بچوں کو کسی اور کام پہ لگانے کے لیے ان کو یہ ڈرگز دینا شروع کر دیتے ہیں. مائیں خود مصروف ہو جاتی ہیں، پیرنٹس مصروف ہو جاتے ہیں، بھائی بہن مصروف ہوتے ہیں، تو بچے کو کیا کیا جاتا ہے؟ موبائل فون پکڑا دیا جاتا ہے. 1 سال کے بچے کو موبائل فون پکڑا دیتے ہیں. پھر وہ بچہ آہستہ 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 اس میں پھنستا جاتا ہے، اس میں پھنستا جاتا ہے، اس کا عادی ہوتا جاتا ہے. پھر وہ ڈوپامین پوری کرنے کے لیے اس کا اور زیادہ استعمال کرتا ہے، اس کا اور زیادہ استعمال کرتا ہے. اب آپ عزیزان محترم خود ہی اندازہ لگائیں کہ ایک بچہ 4 سال کا، 5 سال کا، 2 سال کا اس موبائل فون کو کتنا استعمال کرے گا. مطلب اس پہ وہ کتنی لوگوں کو مارے گا، کتنے جہاز مارے گا، کتنے بندوں کو مارے گا، مطلب اس طرح کی گیمیں وہ کتنی کھیلے گا. بالآخر جب اس کی یہ ڈوپامین، اس کا جب یہ شوق، اس کا جب یہ نشہ، یہ جو ڈرگز ہے یہ اس کی اس طلب کو پورا نہیں کرے گی تو بچے کیا کریں گے؟ تو بچے بے راہ روی کا شکار ہوں گے. پھر وہ ایڈونچر کی طرف جائیں گے. اب ایڈونچر کی طرف جائیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ ون ویلنگ کی طرف نکل جائیں گے، یا اپنے کلاس میٹس کے ساتھ یا چند آوارہ بچوں کے ساتھ یا آؤٹ سائڈرز کے ساتھ مل کر کچھ ایسی سمت اختیار کریں گے. وہ اسموکنگ شروع کر دیں گے، کسی اور طرح سے وہ آئس شروع کر دیں گے. اس طرح کی اور کافی ساری ایکٹیویٹیز ہیں جو بچوں کو برائی کی طرف لے رہتی ہیں. ان چیزوں کی طرف وہ فوکس کرنا شروع کر دیں گے. کیوں کریں گے؟ کیونکہ جس ڈرگز کا عادی ہم نے ان کو بنا دیا ہے وہ ان کی پوری نہیں ہو رہی. لہذا عزیزان محترم بچوں کو اس چیز سے خدارہ دور رکھیں. ان کے پاس کرنے کے لیے اور بہت سی ایکٹیویٹیز ہیں ان کی زندگی میں رنگ بھرنے کے لیے، اور بہت سی سرگرمیاں ہیں جن میں ان کو انوالو کیا جا سکتا ہے. یہ کوئی سرگرمی نہیں ہے کہ ان کو موبائل یا کسی اور سکرین پہ آپ ان کو اس کا عادی بنا دیں اور ان کے پاس اور کوئی آپشن ہی نہ بچے. ذرا محترم یہ ایک انتہائی بری چیز ہے. اب جس نے IBM بنایا تو اس نے کہا پلان تھا کہ یہ ایک جو میں نے مشین بنائی ہے ڈیزائن محترم، یہ بنائی تھی دفاتر کے لیے، اس کی میموری بھی اتنی رکھی گئی کہ چلو دفاتر کی حد تک یہ اس کو مینج کر لے گی. لیکن نہیں، اس کے بعد ایک اور بندہ آیا، اس نے کہا نہیں یہ کیا فائدہ، یہ دفاتر تک محدود نہیں ہوگا، میں تو اس کو گھر گھر پہنچاؤں گا.
اس لیے اس کا نام انہوں نے ڈیسک ٹاپ رکھ دیا. اس کو ہر ڈیسک کی ٹاپ پہ بھیجنا ہے میں نے. اس کے بعد ایک اور آیا, اس نے کہا نہیں یہ تم نے کیا کیا, میں تو اس کو ہر گود میں لے جانا چاہ رہا ہوں, یعنی کہ لیپ ٹاپ بنا دیا, بجائے کہ گھر میں ایک ہو ہر گود میں ایک ہو. لیکن نیکسٹ نے کیا کیا, ویری نیکسٹ نے یہ کیا کہ اس نے پام ٹاپ بنا دیا, ہتھیلی کے اوپر یہ ہمارے موبائل رکھ دیا, ہماری جیبوں میں ہمارے ہاتھوں میں 24 گھنٹے یہ موجود ہے. یعنی یہ ایک ایسی سائنٹیفک مافیا ہے, اور میں حیران ہوں کہ آج تک اس کے اگینسٹ کچھ لکھا کیوں نہیں گیا. اب لکھا کیوں نہیں گیا, یہ بلین آف ڈالرز کا بزنس, اس کے اگینسٹ اگر لکھا جائے گا تو پھر تو بڑا نقصان ہو جائے گا. ذہن مطلب ان کے خلاف کوئی بھی نہیں لکھے گا, ان کے خلاف آپ نے خود اپنے بچوں کو بچانا ہے, اس ڈرگ سے خود آپ نے اپنے بچوں کو بچانا ہے, اس سے آپ نے کیسے اس کو دور رکھنا ہے, بچوں کو زندگی کے جو بکھرے ہوئے رنگ ہیں ان کو کیسے سمیٹنا ہے. ایک ڈاکٹر صاحب بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس ایک خاتون آ گئی, اس کے ساتھ 4 سال کی بچی تھی, تو خاتون نے کہا کہ ہر وقت موبائل میں لگی رہتی ہے, یعنی اس نے ماں نے کمپلین کی. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میرا تو اس طرح کا کوئی کنسرن نہیں ہے, جیسے کہ اس نے کہا کہ آپ ہمارے بھائی آپ تھوڑا سا بچی کو موٹیویٹ کر دیں. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میرے بچی سے پوچھا کہ بیٹی کیا مسئلہ ہے, آپ کی مما کیا کہہ رہی ہیں, تو بچی نے انتہائی انوسینٹ طریقے سے جواب دیا کہ میں بور ہو جاتی ہوں. عزیزان محترم, بچی کا بور ہو جانا, 4 سال کی بچی کا بور ہو جانا یقیناً سمجھ سے باہر ہے. اگر آپ کے ہاں بھی ایسے مسائل ہیں, آپ بھی ایسی چیزوں کو فیس کر رہے ہیں, تو اس کو فوری طور پر ٹیکل کریں تاکہ ہم بڑے نقصانات سے بچ سکیں.